وہ بلو 4 پیس پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا اپنی مغرور چال چلتے آگے بڑھا تھا۔ اس کے ارد گرد 4 ماہر فائٹر گارڈز تھے۔ آگے بڑھتی وہ ایک ٹیبل کے پاس رکا جہاں 2 سے 3 لوگ پہلے سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں پارٹنرز تھے اور ان کے ساتھ ایک کا پی اے تھا۔ ہیلو مسٹر شاہ، ان میں سے ایک نے 27 سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ون سائیڈڈ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیتا۔ اپنے گارڈ کے کرسی پیچھے کھینچنے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے گارڈز چاروں طرف اس کے پیچھے چوکانہ انداز میں کھڑے تھے تاکہ اس کی طرف بڑھنے والے خطرے کو روک سکیں۔ مسٹر شاہ، آپ اپنے دیے گئے ٹائم سے لیٹ ہیں، ان کے پی اے نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ ریئلی؟ مسٹر وقار ذرا اپنی گھڑی دیکھ کر اپنے پی اے کو ٹائم بتائے، اس نے گھمبیر آواز میں کہا تو سامنے بیٹھے مسٹر وقار نے اپنے پی اے کو گھورا۔ اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں مسٹر شاہ، ہم ڈیل کی بات کرتے ہیں، مسٹر وقار نے عاجزانہ انداز میں کہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کینسل نہ کر دیں۔ اگر وہ ایک بار انکار کر دیتا تو دوبارہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ اس بات پر کبھی نہ آتا۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے گلاسز نکال کر ٹیبل پر رکھے اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر تھیں اور دماغ تیزی سے تانے بانے بننے میں لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر وقار، لیکن مجھے اس میں کچھ چینجنگ چاہیے۔ کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیسی چینجنگ مسٹر شاہ؟ مسٹر وقار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ حیران ہوئے تھے، اپنی طرف سے تو پرفیکٹ کوٹیشنز لے کر آئے تھے، لیکن وہ چینجنگ کی بات کر رہا تھا۔ اس کی انویسٹمنٹ میں کروں گا، لیکن 70%، باقی کی 30% آپ کریں گے۔ اپنا ایک ہاتھ میز پر ٹکاتے وہ آگے کو ہو کر بولا۔ لیکن مسٹر شاہ، اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو جو ہمیں پروفٹ ہوگا وہ تو سارا یہاں لگ جائے گا، اس بار مسٹر وقار کے پارٹنر نے کہا۔ وہ آپ کا پرابلم ہے مسٹر صفدر، اگر آپ کو ضامن شاہ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو اس کے اصولوں پر چلنا ہوگا، ورنہ مجھے اس ڈیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ضامن شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ویٹر، مسٹر وقار نے ویٹر کو آواز دی۔ مسٹر شاہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں تو ہم 20% انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، اس سے آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور ہمیں پروفٹ بھی بچ جائے گا۔ مسٹر وقار نے اس کی طرف صلاح جو انداز میں دیکھا، اپنی بات کہی۔ دیٹس لائک، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسٹر وقار آپ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ میرا لائر کل تک پیپر تیار کروا لے گا، ہم کل سائن کریں گے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ مسٹر شاہ لنچ؟ اس کے کھڑا ہونے پر مسٹر وقار نے کہا۔ یو شوڈ انجوائے، وہ کہتا آگے بڑھا، جب سامنے ہی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی جہاں سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ somebody help, she is pregnant, please help، وہ لڑکی چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کیونکہ آگے بھیڑ تھی، اس لیے وہیں رکا رہا۔ گارڈز نے آگے بڑھتے جب لوگوں کو ہٹایا تو جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ تبھی اس نے سرد نظروں سے اپنے گارڈ کی طرف دیکھا جو اس لڑکی کو چھونے ہی والا تھا۔ وہ لمحے کی دیر کیے بنا بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ اسٹے اوے، اس نے سرد لہجے میں گارڈ کے ہاتھ پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ گارڈ اس کے لہجے پر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ضامن شاہ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے گرد اب گارڈز کا ایک بڑا ہجوم تھا جو بھیڑ کو چیرتا ضامن شاہ کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلا تو میڈیا جو ضامن شاہ کے یہاں ہونے کی خبر سن کر اسے چند سوالات کے جواب لینے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس کی گود میں ایک پریگننٹ لڑکی کو درد سے تڑپتے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کے گارڈز اس کو پروٹیکٹ کرتے کار تک لے جا چکے تھے۔ ڈونٹ، گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہا تو وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ دھاڑ کر بولتا، اس کو پیسنجر سیٹ پر لٹاتے خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ کار سٹارٹ کرتے وہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ اس کی کار کے آگے پیچھے 2 گارڈز کی کاریں تھیں۔ آہ، اس لڑکی کی درد سے بری کراہ گونجی۔ او جسٹ شٹ اپ، اس کے درد سے کراہنے پر ضامن شاہ چلایا۔ یہ کیا تماشا ہے حریم شاہ، کیا تمہارے لیے میں کافی نہیں تھا؟
اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کی رگیں پھول چکی تھی۔ ایک سرد نظر اس پر ڈالتے وہ چلایا۔ حریم شاہ جو درد سے دوہری ہو رہی تھی اس کی دھاڑ پر دھنگ رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے لیے حریم شاہ کا وجود اتنا سستا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ حریم شاہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غلط راستہ چنے گی۔ اس کا درد زور پکڑنے لگا۔ جب درد برداشت سے باہر ہوا تو اس کے مضبوط بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی مضبوطی سے پکڑتی درد بھری آہیں بھرنے لگی۔ ضامن شاہ کی آنکھیں اس کے چھونے پہ مزید سرخ ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھٹک دے، لیکن اس کی تکلیف ضامن شاہ کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جبڑے بینچتے کار کی سپیڈ مزید تیز کر گیا تھا۔ ہاؤ از شی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کے او ٹی سے باہر نکلتے ہی اس نے مضطرب انداز میں پوچھا۔ شی از ناٹ فائن مسٹر شاہ، ہمیں پری میچور ڈلیوری کرنی ہوگی۔ اگر ابھی ڈلیوری نہ کی گئی تو ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے ہسبینڈ کو بلا دیجئے، ہمیں ان کے سائن چاہیے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر۔ ضامن شاہ سرخ آنکھوں کو ڈاکٹر پر گاڑتا بے حد سرد ٹھٹھرتے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے انداز پر 2 پل کے لیے ڈاکٹر گھبرا گئی تھی، لیکن اس کو اپنا کام کرنا تھا جس کے لیے ضامن شاہ کو بتانا ضروری تھا۔ سر، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ پلیز ان کے ہسبینڈ کو بلا دیجئے۔ ڈاکٹر اس کی ساحرانہ پرسنالٹی دیکھتی ہوئی عاجزی سے بولی۔ اس کا ہسبینڈ میں ہی ہوں، بتاؤ کہاں سائن کرنے ہیں، لیکن اگر اس کو کچھ ہوا تو تمہارا یہ ہاسپٹل نہیں بچے گا۔ ضامن شاہ چلایا تھا۔ ضامن شاہ کے گارڈز جگہ جگہ کھڑے تھے، کسی کو بھی اس وارڈ کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے گارڈز کو اس کمرے سے دور جانے کا حکم دیا۔ اس سے کہاں گوارا تھا کہ کوئی اس سے منسلک لڑکی کی آواز تک بھی سنے، لیکن اس لڑکی کی طرف اچھا خاصا حساب نکل آیا تھا۔ ضامن شاہ کا جس کو چکانے کا ارادہ وہ بھرپور کر چکا تھا۔ اس کے انداز پر ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے اپنے قریب کھڑی نرس کو پیپرز اس کو دینے کے لیے کہا اور خود اندر بڑھ گئی۔ حریم شاہ کے چیخنے کی آوازیں ابھی تک اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی تکلیف ضامن شاہ کی برداشت سے باہر تھی، لیکن جو تکلیفیں ضامن شاہ اس کے لیے سوچے ہوئے تھا وہ تو اس کی سوچ سے پرے ہونے والی تھی۔ نرس نے پیپرز اس کی طرف بڑھاتے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ ضامن شاہ جو مغرور بزنس مین مشہور تھا، یہ اس نرس کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ ساری دنیا تو اسے سنگل سمجھتی تھی۔ ضامن شاہ نے کڑی نظروں سے نرس کو گھورتے ہوئے پیپر واپس کیے، اس کو تھما دیے۔ نرس گڑبڑاتی ہوئی واپس اندر بڑھ گئی۔ ضامن شاہ کی سفید رنگت غصے کی ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ واپس باہر چکر کاٹنے لگا۔ اس کی سوچیں حریم شاہ کی ہی طرف تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیوں تھی وہ یہاں؟ اس کے ماں باپ کہاں تھے؟ کیا اس نے ضامن شاہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا جو آج وہ اس مقام تک پہنچ گئی تھی؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی ضامن شاہ کا دماغ گھوما تھا۔ اس کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا۔ شاید وہ اپنا کیا ظلم بھول رہا تھا، پر نہیں کیسے بھول سکتا تھا۔ اس کی ماں اسے بھولنے ہی کہاں دیتی تھی وہ سب۔ کٹی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ سفید پریشن بلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ کٹی، رک جاؤ، اس نے غصے سے کہا، لیکن کٹی اس کی آواز پر غور کیے بنا آگے بھاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں جو پارک میں اس طرف آگے جانے سے روکنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ نہیں کٹی، اس کو جھاڑیوں کے قریب جاتے دیکھ کر وہ نازک دل لڑکی اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مس، آنکھیں کھول لیں، سیف ہے آپ کی کٹی۔ وہ اس کی کٹی کو اس کے قریب نیچے رکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا، تو اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا جہاں کٹی کی نرم لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کٹی اس کے پیروں میں تھی۔ وہ جلدی سے نیچے جھک کر اس کو گود میں اٹھا گئی۔ کٹی، کتنی بدمعاش ہو گئی ہو تم، آئندہ نہیں لے کر آؤں گی تمہیں، اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کٹی کو ڈانٹا جو اب معصوم سا منہ بنائے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ کٹی کو اس کی باسکٹ میں رکھتے اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ انسان جس نے اس کی کٹی کو بچایا تھا۔ وہ ایک بینچ کے قریب جاتا اپنی بوتل اٹھائے پانی پی رہا تھا۔ تھینک یو، اس کے قریب جاتے باسکٹ بینچ پر رکھتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے میری ہیلپ کی، کٹی کو ان کانٹوں سے بچایا اس لیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ بولے ہلکا سا
سر کو خم دیتا اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے ٹاول سے اپنا پسینے سے تر چہرہ اور گردن صاف کرنے لگا۔ میرا نام حریم ہے، میں یہیں رہتی ہوں۔ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں؟ حریم نے اپنا تعارف کرواتے اس سے سوال کیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کر چیک کرنے لگا تھا۔ اگر آپ جواب دے دیں گے تو آپ کو بل نہیں آ جائے گا؟ کافی دیر سے خود کا اگنور ہونا محسوس کر کے حریم غصے سے ناک پھلاتے ہوئے بولی۔ وہ کھڑوس شخص اسے اگنور کر رہا تھا اور حریم کو اگنور ہونا کہاں پسند تھا۔ میں ضامن شاہ ہوں اور کل ہی یہاں شفٹ ہوا۔ وہ سامنے والا فلیٹ میرا ہے۔ ضامن شاہ سنجیدگی سے جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ اکڑو کہیں گا۔ حریم غصے سے بولتی باسکٹ اٹھائے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی، جس کے قریب ہی اس کے گارڈز کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جہاں ضامن شاہ گیا تھا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا۔ وہ جانتی تھی، اکثر وہاں جاتی بھی تھی، کیونکہ وہ فلیٹ پہلے اس کی دوست کا تھا، لیکن اس کی دوست کے بابا نے یہ فلیٹ بیچ دیا اور خود وہ لوگ ایک نئے اور بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ فلیٹ اس اکڑو آدمی نے خریدا ہے۔ کار میں بیٹھتے اس نے سر جھٹکا، پھر کٹی کی طرف متوجہ ہو گئی جو اچھل کود کر رہی تھی۔ اس کا بنگلہ، جس کا نام ہری مینشن اس کے پیارے بابا جانی نے اس کے نام پر رکھا تھا، پارک سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ آگے میری پرنسس، کسی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی نعمان صاحب نظر آئے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تھی، جس پر نعمان صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ نہیں بابا جانی، اس نے پیچھے ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں اور آپ کی موم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر۔ نعمان صاحب نے اسے کمرے میں بھیجا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ روزانہ پارک میں جاتی تھی اور ضامن شاہ بھی اسے روز وہی نظر آتا۔ ان میں بات تو نہیں ہوتی، لیکن وہ چور نظروں سے اسے پارک میں چکر کاٹتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ ضامن شاہ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے بھی اگنور کر جاتا۔ حریم کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ اس سے محبت کر بیٹھی۔ پہلے وہ پارک صرف تفریح کے لیے جاتی تھی، لیکن اب اس کا بس ایک ہی کام تھا، ضامن شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ روز پارک جاتی۔ جب تک ضامن شاہ پارک میں ہوتا وہ اسی بینچ پر بیٹھی رہتی جہاں ضامن شاہ سے پہلے دن بات کی تھی۔ جب وہ چلا جاتا تو وہ بھی اداس ہوتی، واپس چلی جاتی۔ جانے ایسا کیا تھا اس میں جو حریم کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ آج وہ پارک آئی تو ضامن شاہ نہیں تھا۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، ضامن شاہ نہیں آیا۔ اسے حیرت ہوئی، 1 ماہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ضامن شاہ پارک نہ آیا ہو۔ اس نے پلٹ کر ضامن شاہ کے فلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے قدم خود بخود ہی اس کے فلیٹ کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کے دونوں گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے ضرور تھے، لیکن اسے روکنے کی گستاخی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چلتی ہوئی فلیٹ کے سامنے آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ متجسس سی گارڈز کو باہر ہی روکتی آگے بڑھی۔ سامنے ہی ایک ماڈرن سی 25 سالہ لڑکی اس کے بالکل پاس صوفے پر بیٹھی ہنستے ہوئے ضامن شاہ کے کندھے پر تھپڑ جڑ رہی تھی۔ حریم کی آنکھوں میں مرچیاں سی چبھنے لگی۔ وہ دونوں بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہیلو کیوٹ گرل، وہ لڑکی اس کے سامنے آتی ہوئی بولی تو حریم نے انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی ضامن شاہ کے قریب جانے کی؟ ضامن شاہ ہمارا تعارف کون کروائے گا؟ وہ دانت پیستی ضامن کی طرف دیکھ کر بولی، جو سرد آنکھوں سے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حریم ہے، یہیں رہتی، اور یہ ضامن اس کے قریب آتا ہوا بولا، رہنے دو تم، میں اپنا تعارف خود کروا لوں گی، کھڑوس نہ ہو تو۔ ضامن کو پیچھے کرتے وہ دوبارہ حریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو پریٹی گرل، میرا نام زارا ہے اور میں ضامن کی فیانسے ہوں۔ آؤ تم بیٹھو نا۔ حریم سے اپنا تعارف کرواتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جاتی صوفے پر بٹھا چکی تھی، جبکہ حریم تو اب تک شوق میں تھی۔ زارا ضامن کی فیانسے تھی۔ حریم کے بدن پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ضامن کی طرف دیکھا، جس کی ہاف ٹی شرٹ سے اپنی چپ دکھلاتے مسلز اس کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ضامن نے جوس کا گلاس اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تو وہ اٹھتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زارا نے حیرت سے ضامن کی طرف دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ اس دن کے بعد سے حریم نے نہ پارک آنا کم کر دیا، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا تھا۔ جب بھی پارک آتی تھی ضامن شاہ کو ہی دیکھنے میں وقت گزار دیتی۔ اب بھی اس کو ضامن شاہ کو دیکھے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔
وہ رات کے 11 بجے دبے پاؤں باہر نکلتی پیدل ہی پارک کی طرف بڑھ گئی۔ سارا پارک سنسان تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس بینچ پر بیٹھ گئی جب اچانک ہی اسے ایک طرف سے کچھ لوگوں کی آوازیں، اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ہی 2 عجیب سے آدمی اس کی طرف آ رہے تھے۔ سامنے اسے بیٹھے دیکھ کر وہ دونوں رکتے، ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ حریم کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ خود پر شال درست کرتی وہ پل میں وہاں سے بھاگی، لیکن وہ دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتے اس پر جملے کس رہے تھے۔ وہ بھاگ رہی تھی، سامنے پڑا پتھر نہ دیکھ سکی اور نیچے گری۔ وہ دونوں آدمی بھی اس تک پہنچ چکے تھے۔ بچاؤ، ہیلپ می! وہ آنکھیں بند کرتی چیخی۔ اس کا بدن خوف سے لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب ان آدمیوں کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جہاں ضامن شاہ ان دونوں کی دھلائی کر رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں چمک دھر آئی۔ وہ کھڑی ہوتی مسکراتے ضامن شاہ کو ان دونوں کی درگت بناتے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی معافی مانگتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ اتنی رات کو گھر سے باہر کیا کر رہی تھی تم؟ ضامن شاہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو چیخنے سے روکا تھا، ورنہ وہ دھان پان سی لڑکی اس کی ایک دھاڑ پر ہی بے ہوش ہو جاتی۔ آئی لو یو، اس کا سوال اگنور کرتے حریم نے مدھم لہجے میں کہا۔ کچھ پل کے لیے ضامن شاہ خاموش ہو گیا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے لڑکی، تم آدھی رات کو گھر سے باہر کیا کر رہی تھی اور تمہارے گارڈز کہاں ہیں؟ ضامن شاہ نے اس بار مزید سخت لہجے میں کہا۔ آئی لو یو ضامن، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ حریم نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، صبح تک شاید ٹھیک ہو جائے۔ ضامن نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حریم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو چکی ہو، مرو یہیں پر۔ ضامن خود پر ضبط کرتا اس کو وہیں چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، حریم چلائی، پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ اور میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ضامن رکتے ہوئے اس کی طرف پلٹا تو وہ جو بھاگ رہی تھی خود کو بامشکل اس میں لگنے سے رکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رک نہیں پائی تھی۔ سیدھا ضامن کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کے دل الگ ہی لہ پر دھڑکتے، دونوں کو ہی پریشان کر کے تھے۔ ضامن شاہ جو اس کے اظہار پر خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، اب یوں اس کے سینے سے لگنے پر اس کو خود میں چھپانے کا دل چاہا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے حریم کے گرد حصار نہیں بنایا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بینچے کھڑا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دو، ضامن شاہ نے کرخت لہجے میں کہا تو حریم پیچھے ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ آگے دیکھنے کی بجائے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کو ٹھوکر لگی تھی۔ ضامن شاہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا چل رہا تھا، لیکن اس کی ساری حصیں حریم کی طرف ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو محفوظ کر گیا تھا۔ ضامن، حریم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن ضامن شاہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرواتا اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگا۔ اگلی صبح وہ پھر سے پارک میں موجود تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ضامن نے اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ آپ سے محبت ہے ضامن شاہ۔ حریم نے آنکھوں میں جنون لیے اس کو دیکھا۔ کیا کر سکتی ہو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے؟ ضامن 2 قدم اس کے قریب جاتا ہوا بولا۔ کچھ بھی جو آپ کہیں گے۔ حریم نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سوچ لو۔ ضامن نے اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے مضبوط لہجے میں کہا۔ ضامن کو لگا تھا کہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی ہار مان جائے گی، لیکن وہ تو ڈٹ کر کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے مجھے اپنا آپ سونپ دو۔ ضامن نے تمسخر سے اسے دیکھتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو حریم نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ کیا ہوا، محبت ختم ہو گئی؟ اب نہیں رہی؟ ضامن نے پیچھے ہوتے اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ ضامن آپ جب کہیں گے، جہاں کہیں گے، میں آپ سے۔ وہ 2 پل کے لیے رکی۔ ضامن نے سانس روک کر اسے دیکھا تو کیا وہ اس کی شرط ماننے والی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ اس کی شرط مان جاتی، ضامن شاہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی، جو مرضی کرے۔
لیکن آپ کی محبت میں اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ حریم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ ضامن کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، چہرہ جو پہلے مضطرب تھا پرسکون ہوا۔ تم اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی، مجھے تم سے اگر محبت ہے بھی تو بھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ ضامن شاہ نے ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے تاثر لہجے کے ساتھ کہا۔ اس کا مطلب آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ حریم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ مجھے صرف اور صرف زارا سے محبت ہے۔ ضامن نفی میں سر ہلاتے ہوئے ون سائیڈڈ سا مسکرا کر بولا۔ لیکن مجھے تو ہے نا آپ سے، میری محبت کافی ہوگی۔ حریم بدقت مسکراتی ہوئی بولی، میں تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے بابا سے ساری جائیداد میرے نام کروانی ہوگی۔ اب میں ضامن شاہ اس 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں تو رہنے سے رہا۔ ضامن نے ایک بار پھر سے اس کے سامنے امتحان کھڑا کیا تھا۔ میرے نام پر بابا کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب آپ کے نام ہو جائے گی۔ حریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو ضامن شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آج شام کو ہی ہمارا نکاح ہوگا، لیکن یہ بات تم اپنے باپ کو اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ضامن نے کرخت لہجے میں کہا، لیکن میں اپنے ماما بابا سے چھپ کر کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ حریم کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو میری شرطوں پر ہی کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو آج شام کو بنا کسی کو بھی بتائے فلیٹ پر آ جانا، ورنہ اس کے بعد ہم دونوں کا نکاح ہوگا، یہ بھول ہے تمہاری۔ ضامن شاہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلا گیا۔ حریم کافی دیر سوچ میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی کہ آخر کیا کرتی، اس کی بات مان لیتی یا نہیں۔ اس نے ضامن سے محبت کا اظہار بھی صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ زارا سے شادی نہ کر لے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے اپنا محرم بنانا چاہتی تھی۔ اب اگر وہ یہ موقع دے رہا تھا تو حریم گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کال کر کے اس نے کہہ دیا وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی۔ پھر وہ شام تک پارک کی اسی بینچ پر بیٹھی رہی اور ضامن شاہ اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ 6 بجے وہ اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گارڈز کو بہانہ کرتے وہاں بھیجا اور وہ اس کے حکم پر اس کا کام کرنے چلے گئے، اور خود وہ اٹھتی ہوئی اس کے فلیٹ کے سامنے آ رکی۔ وہ بھی رکی ہی تھی کہ دروازہ کھولتے ضامن شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ حریم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بیل بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ ضامن نے بنا کچھ بھی بولے اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔ اس روم میں چلی جاؤ، نکاح کے پیپرز پر تم سے وہیں سائن کروائے جائیں گے۔ ضامن نے دائیں طرف والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو حریم خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا دوست معاذ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی قاضی صاحب اور باقی سب گواہان بھی پہنچ گئے۔ ضامن کے قبول کرنے کے بعد معاذ قاضی صاحب کے ساتھ اندر گیا تھا، جہاں اس کی بیوی ماریہ نے حریم کو سرخ دوپٹہ اڑا کر بٹھایا تھا۔ معاذ نے اپنا بڑا بھائی بنتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو حوصلہ دیا تھا، اور پھر وہ حریم نعمان سے حریم ضامن شاہ بن گئی تھی۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے، معاذ اور ماریہ ہی وہاں تھے۔ یہ لیں جوس پئیں۔ معاذ نے مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جوس کا گلاس کیا۔ جو جانے کن سوچوں میں گم بیٹھا تھا، نہیں پینا۔ اس نے گلاس سائڈ پر کیا، پی لے، سٹریس ریلیز ہوگا۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اسے زبردستی جوس پلایا تھا۔ ضامن اسے گھورتے ہوئے جوس کا گلاس خالی کر گیا تھا۔ بھئی اب تجھے تیری بیوی کے ساتھ پرائیویسی دینی چاہیے، اس لیے اب ہم چلتے ہیں، معاذ نے کہا۔ مہربانی، ضامن سر جھٹک کر بولا تو وہ ہنس دیا۔ کتنی پیاری ہو تم، ضامن بھائی کے ساتھ تمہارے جیسی ہی لڑکی خوبصورت لگنی تھی، ماریہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حریم سرخ پڑی۔ اوہو، ایسے ہی ضامن بھائی کے سامنے شرمانا، اچھے سے تمہاری تعریف کریں گے۔ اس کے شرمانے پر ماریہ نے پھر سے کہا۔ حریم سر جھکا گئی۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر ماریہ کو باہر سے معاذ نے آواز دی تو وہ اس سے ملتی چلی گئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ضامن نے بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سامنے ہی حریم کو دوپٹہ خود پر اوڑھ کر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ بھابھی، حریم لرزتے لہجے میں بولی۔ جو نصیحتیں اسے ماریہ کر کے گئی تھی وہ اس کے کانوں سے دھواں نکالنے کے لیے کافی تھی۔ ضامن شاہ نے ویسے ہی کھڑے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ وہ کٹی ڈھال کی طرح ضامن شاہ کے سینے سے جا لگی۔
ضامن شاہ نے اس کا دوپٹہ اتارا تو حریم نے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے پکارا۔ ضامن شاہ بنا کچھ بھی بولے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے دور رہنے کا، اپنے سارے حق تم اپنی مرضی سے میرے نام کر چکی ہو۔ اس کے پیچھے ہونے پر اس کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا دے، وہ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، خود پر ضبط کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ حریم کو گود میں اٹھاتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ضامن پلیز، وہ اس کے گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑا تھا۔ جب گھبراتے ہوئے اس نے ضامن شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے خود سے دور کرنا چاہا۔ اب دوری ممکن نہیں ہے، میری دسترس میں آنا تمہارا فیصلہ تھا، اب مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی، میری شدتوں سے روشناس ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوتے وہ پیچھے ہٹ کر بولا تو حریم نے نظریں جھکائی۔ ضامن شاہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنا جنون اتارنے لگا تھا۔ خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتے وہ اس پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ حریم نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ضامن شاہ نے ٹھیک کہا تھا، جب وہ اپنی مرضی سے اس کی دسترس میں آئی ہے پھر اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اپنے محرم کو خود سے دور کرتی، اس کو اس کے جائز حق سے محروم رکھتی۔ شرم کے سب پردے گر چکے تھے، وہ اس کو جنونی انداز میں اپنا بناتا، آہیں اور سسکیاں بھرنے پر مجبور کرا تھا۔ ضامن شاہ نے فجر کے وقت اسے چھوڑا تھا، خود وہ اوندے منہ بیڈ پر گرتا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن حریم سو نہیں پائی تھی۔ وہ اپنی حالت درست کرتی بیڈ سے اٹھی، واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شاور لے کر نماز ادا کی، پھر واپس بیڈ پر آ کر کتنی ہی دیر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ ضامن شاہ کا چہرہ یک ٹک دیکھ رہی تھی، جس کی بھوری آنکھیں بند تھی، مغرور ناک سوتے ہوئے بھی ویسے ہی کھڑی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ یک دم ہی اسے پریشانی نے آن گھیرا۔ اس کے بابا ماما پتہ نہیں اسے کہاں کہاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ کل رات بھی وہ ضامن سے یہی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ضامن نے اس کی سنی ہی کہاں تھی۔ رات کے مناظر یاد کرتی وہ ایک بار پھر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے بال برش کیے، جب اپنی گردن پر جگہ جگہ نشان دیکھتے اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے خود کو کور کیا اور باہر چلی آئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، کچن میں کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی کھانا بنایا تھا، جو اگر سامان ہوتا بھی تب بھی وہ نہ بنا پاتی۔ اس نے فریج کھولی تو اندر سیب پڑے ہوئے تھے، وہ سیب دھو کر کاٹتی کھانے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر شرٹ لیس دیکھتے وہ حیران ہوا۔ اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا آخر کیوں سر میں اتنی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کو حیرت سے دیکھا، کچھ تو الگ لگا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پایا۔ اسے بس نکاح کے بعد معاذ کے ساتھ اپنی گفتگو یاد تھی، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کب یہاں آیا، کب سویا، اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ جو وہ کل کرنے والا تھا وہ بھی نہیں کر پایا۔ یہ سوچ آتے ہی ضامن شاہ کا چہرہ سرخ پڑا، سر کا درد مزید بڑھا۔ وہ چہرے پر سر تاثرات سجائے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا باہر نکلا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ضامن چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھتے حریم کے چہرے پر رنگوں کی بہار اتر آئی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی ابھی کچھ ہی دیر میں یہ رنگ مانند پڑنے والے ہیں۔ ضامن آپ اٹھ گئے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ حریم اس کو دیکھتی خوش دلی سے بولی۔ وہ چاہتی تھی آج ہی ضامن کے ساتھ گھر جائے اور اپنے ماما بابا کو سچ بتا دے کہ وہ ضامن سے شادی کر چکی ہے۔ ضامن آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے فروٹس کاٹ کر لاتی ہوں۔ اس کو خاموش دیکھتے حریم نے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود کچن کی جانب گئی، وہاں سے پلیٹ میں سیب کاٹ کر لاتی اس کے سامنے رکھ گئی۔ ضامن خاموش نظروں سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ جو کرنے والا تھا وہ صحیح تھا؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، پر اپنے ضمیر کی وہ سن ہی کب رہا تھا؟ اس پر بس ایک ہی دھن سوار تھی۔ حریم نے سیب کی کش اس کی طرف بڑھائی تو ضامن نے وہی کش اس کے ہاتھ سے لیتے اس کی طرف بڑھا دی۔ حریم نے آدھی کھا لی، باقی کی آدھی ضامن اپنے منہ میں لے گیا۔ حریم اس کی سمل پر سر جھکا کر مسکرا دی۔ ابھی وہ مزید کچھ بھی کرتے جب دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ اتنی زور سے بج رہا تھا کہ ان دونوں کو ہی ناگواری محسوس ہوئی۔ ضامن اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی نعمان صاحب
اور ان کے ساتھ گارڈز کو دیکھتے وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اس نے ہی انہیں میسج کیا تھا کہ ان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، ورنہ کل شام سے وہ کہاں کہاں خوار نہیں ہوئے تھے۔ وہ لبوں پر محظوظ کن سی مسکراہٹ سجائے خود ہی پیچھے ہٹتے انہیں اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ نعمان صاحب جب اندر داخل ہوئے تو سامنے حریم کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہی حال کچھ حریم کا بھی تھا، وہ بس اپنی تصدیق کے لیے یہاں آئے تھے، ورنہ ان کا دل مان نہیں رہا تھا کہ حریم ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے۔ لیکن حریم کو یہاں دیکھتے اس کے میسج پر مہر لگ چکی تھی۔ بابا جانی، حریم کے لب ہلے تھے، وہ بھاگ کر ان تک پہنچی، لیکن اس کے گلے لگنے سے پہلے ہی نعمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ حریم نے حیرت سے ان کے اس عمل کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حریم؟ نعمان صاحب غصے سے بولے۔ بابا جانی، میں ضامن سے محبت کرتی ہوں، میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ حریم نے ان کو سنجیدگی سے بتایا۔ ان کا عمل حریم کو تکلیف دے گیا تھا، لیکن اس نے جو کیا تھا وہ بھی غلط، اس لیے پرسکون لہجے میں جواب دینے لگی۔ کیا حریم، یہ تم؟ نعمان صاحب نے حیرانی سے بولتے ہوئے جب ان کو بیچ میں ہی ٹوکا۔ ایک منٹ نعمان صاحب، کون سا نکاح؟ حریم ڈارلنگ، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا، وہ سب ایک جھوٹ تھا، صرف دکھاوا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اپنی ایک رات میرے نام کر دو، لیکن تم نے نہیں کی، اس لیے مجھے وہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ شدید افسوس کے ساتھ نعمان صاحب، آپ خود تو بہت ڈرامے بازی کرتے ہیں، پر شاید اپنی بیٹی کو آپ ان ڈرامے بازیوں سے ہوشیار رکھنا بھول گئے۔ خیر، بہت بھولی ہے آپ کی بچی، ضامن شاہ صفاق لہجے میں بولتا۔ حریم کے اور نعمان صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ ضامن، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ حریم جلدی سے اس کے قریب جاتی ہوئی بولی۔ ضامن کے دل کی دھڑکنیں اس کے چھونے پر زور پکڑنے لگی، لیکن بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں ڈارلنگ، وہ اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کرواتا جی کڑا کر کے بولا، ورنہ اس کے آنسو ضامن کو کہہ رہے تھے کہ وہ یہ ظلم نہ کرے، اس نازک سی لڑکی کا دل نہ توڑے، اسے خود میں چھپا لے، یہاں سے کہیں دور لے جائے۔ ضامن، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ضامن، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بابا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، سچ میں ہمارا نکاح ہوا تھا، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ نعمان صاحب کے سامنے صفائی پیش کرنے لگی۔ ارے تمہارے بابا کیا بتائیں گے، یہ تو خود ایسا دھوکہ کر چکے ہیں۔ ویسے وقت نکال کر اپنے بابا سے پوچھنا ضرور کہ انہوں نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ خیر، مجھے اجازت دے، ضامن شاہ تنزیہ لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر مزید کچھ دیر وہاں کھڑا رہتا تو اس لڑکی کے آنسو کے آگے ہار جاتا۔ بابا میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، حریم نے سن کھڑے نعمان صاحب کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ نعمان صاحب کو کچھ یاد آیا تھا، لیکن حریم نے ان کی عزت خاک کی تھی، اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ چٹاخ زندگی میں پہلی بار نعمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی حریم، نعمان صاحب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولے۔ بابا جانی میرا یقین کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حریم تھپڑ کھانے کے بعد بھی ان کو یقین دلانے کی کوششوں میں لگی تھی۔ مر گئی تم ہمارے لیے حریم، مر گئی تم، گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا لوں گا میں اپنی بیوی کو، ہم اب سے یہی سمجھ کر زندگی گزار لیں گے کہ ہماری کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ نعمان صاحب صفاقی سے کہتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے گارڈز بھی ان کے ساتھ تھے۔ پیچھے حریم اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتی اپنی دوست سے یہی کہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے ڈر لگتا ہے، اور آج اس کا ڈر سچ ہوا تھا۔ اس کی محبت نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کی ماں باپ تک اسے چھین گئے تھے۔ مسٹر شاہ، آپ کی بیوی اور بیٹی اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی وائف کا ابھی نواں مہینہ شروع ہوا تھا، ہمیں پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑی، اس لیے ہم آپ کی بیٹی کو ابھی انڈر آبزرویشن رکھیں گے کچھ دن کے لیے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس کے بعد اسے لے جائیں گے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے بچی کو اس کے سامنے کیا۔ ضامن شاہ ایک نظر اس کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھی ضامن شاہ کی آنکھوں جیسی، ناک بھی بالکل اس کی طرح تھی، باقی نقوش حریم جیسے تھے، لیکن پھر وہی سوچ آتے وہ اپنا چہرہ پھیر گیا۔ آپ لے جائیں اسے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ضامن نظریں چراتا اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر کو حیرت ہوئی۔ ابھی ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بے ہوش ہیں اور ان کو 1 ویک کے لیے یہیں ہاسپٹل میں رہنا ہوگا۔
ڈاکٹر نے اپنی حیرانی چھپاتے پروفیشنل انداز میں جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ ضامن بھی اس بات میں سر ہلا گیا۔ تمہارا باپ کہاں ہے حریم شاہ؟ ضامن نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے دھوکے نے ہی میرا خود پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا، تو میرا باپ کیا ہے، اس نے بھی اپنے لاڈوں پلی بیٹی کو مرا ہوا تصور کرتے دنیا کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیا۔ حریم کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ ضامن کچھ بول نہیں پایا۔ وہ اسے خود میں بینچ کر اپنی 8 ماہ کی تڑپ مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کا دھوکہ یاد آ گیا۔ میں نے تو تمہارے باپ سے بدلہ لیا تھا، پر تم تو جانتی تھی نا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، تو کیوں دیا مجھے دھوکہ؟ کیوں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ تعلق بنایا؟ کیوں حریم؟ کیوں دی میری جگہ کسی اور کو؟ اگر تم یہی سب چاہتی تھی تو مجھ تک آتی، یہ سب کیوں؟ ضامن، اس کے لہجے میں دبی دبی سی غراہٹ تھی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ضامن، یہ سب اس رات کا ہی نتیجہ تھا جو ہمارے درمیان آئی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش آئی تھی۔ اس کے قریب ایک نرس کھڑی تھی جس سے اس نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ نرس کی تفصیل بتانے پر اس کو سکون ہوا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ ضامن شاہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن محسوس کر چکی تھی کہ وہ یہی ہے۔ نرس باہر گئی تو ضامن شاہ، جو دیوار کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، اٹھتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ہمارے درمیان ایسی کوئی رات نہیں آئی۔ ضامن شاہ چلایا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایسے الفاظ مت بولیے ضامن شاہ جو بعد میں آپ کو پچھتانے پر مجبور کر دے۔ بدلے کی نظر آپ نے مجھے کیا۔ 8 ماہ سے آپ کی اولاد کو اپنے خون سے سینچ رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ آپ نے دیا ہے ضامن شاہ۔ ایسا بھی کون سا بدلہ تھا کہ آپ نے ہمارے پاکیزہ نکاح تک کو جھٹلا دیا؟ پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ حریم کا سانس پھولنے لگا۔ ہاں، لیا میں نے بدلہ۔ تمہارے باپ نے میری ماں سے محبت کی تھی، پھر انہیں بیچ راہ میں چھوڑتے اس نے تمہاری ماں سے شادی کر لی، اور میری ماں کی شادی مجبوراً میرے باپ سے ہوئی جو روز ان کو مارتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی ان کو موت آ گئی۔ ان کی ڈائری میں پڑھا تھا میں نے یہ سب کچھ۔ میں تمہارے باپ کو بتانا چاہتا تھا، جب کسی کو محبت ہو جائے اور اس کو بیچ راہ میں چھوڑا جائے تو کیسا لگتا ہے۔ ضامن شاہ چلایا۔ یہ سب ان کا کیا دھرا تھا، اس میں میرا قصور کیا تھا؟ مجھے کیوں سزا دی؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی۔ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ضامن شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ حریم، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے گھبراتے لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ ضامن باہر آتے ڈاکٹر کو آواز لگانے لگا۔ ان کے روم سے دور کھڑی گارڈز میں سے 2 گارڈ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ حریم، آنکھیں کھولو۔ وہ گہرے سانس بھرتی بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ کچھ نہ سوچنے پر ضامن شاہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں برتھا، اس پر جھکا، اپنی سانسیں اس میں انڈھیلنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا تو حریم کی حالت اس کو پھر بھی بحال ہوتی نظر نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر اور نرس اندر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے بی پی چیک کرتے اس کو ایک ٹیبلٹ دی۔ مسٹر شاہ، انہیں سٹریس نہیں لینے دیں، ابھی یہ موت کے منہ سے گزر کر یہاں پہنچی ہیں۔ اگر مزید سٹریس لیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے اس کو سیدھا سیدھا بتا دیا تھا۔ حریم کو اب نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ ارے میری گڑیا، حریم یہ تو بالکل تمہارے جیسی ہے۔ وہ اس کو اپنی گود میں لیے بیٹھی، اس کے نکوش پر لب رکھتی چہ کر بولی۔ حریم مسکرائی۔ یہی تو تھی اب اس کے جینے کی وجہ۔ اس کا نام کیا رکھو گی حریم؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ زرنش، تم نے کوئی ڈھونڈا ہوا ہے نا تو تم ہی بتا دو، حریم نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اس کا نام سوچ چکا ہوں، ہم اس کا نام مسکان رکھیں گے۔ حریم، زرنش نے اس کو حریم کی گود میں رکھتے ہوئے کہا تو حریم نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت اچھا ہے، حریم نے کہا۔ حریم، اس دن کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہ لے کر جاتی تو یہ سب نہ ہوتا، زرنش نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ حریم نے اسے کہا تھا کہ وہ بور ہو رہی ہے تو زرنش اس کو زبردستی اپنے ساتھ بازار لے گئی، پھر وہاں سے ریسٹورنٹ لے آئی، جہاں داخل ہوتے ہی ایک بچہ اس سے ٹکرایا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری تھی اور ہاسپٹل تک پہنچی۔ کوئی بات نہیں زرنش، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، حریم کہتے ہوئے مسکان کی طرف متوجہ ہو گئی، جس کی آنکھیں حریم کو ضامن شاہ کی یاد دلاتی تھی۔ لیکن حریم، وہ کون تھا جو تمہیں یہاں لایا؟
اس نے مجھے تمہارے ساتھ آنے بھی نہیں دیا، اور پھر جب میں ہاسپٹل آئی تو اس نے مجھے باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ میں روز آتی تھی کہ کسی طرح تم سے مل سکوں، پر وہ گارڈز ڈیلی مجھے باہر سے ہی بھیج دیتے۔ آج 1 ہفتے کے بعد مجھے تمہارے پاس آنے دیا۔ زرنیش نے پریشانی سے پوچھا تو وہ ضامن شاہ ہے زرنیش، حریم نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ وہ اب کیوں آئے ہیں؟ ان کو تو میں پوچھوں گی، انہوں نے اب تمہارے قریب آنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ زرنیش غصے سے بولی۔ حریم مسکرائی۔ حریم اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی، وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی۔ زرنیش اس کی روم میٹ تھی اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ یہاں آتے ہی اس کے مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی۔ وہ جو بات بات پر چہکتی تھی اب سنجیدہ سی رہنے لگی، جس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کھانا نہیں پکایا تھا، ان 8 ماہ میں سب کچھ بنانا بھی سیکھ چکی تھی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چوٹ پر رونے بیٹھ جاتی تھی، پریگننسی کے دنوں میں جب اسے سب کے ساتھ کی ضرورت تھی، سارا وقت اکیلی بہادری سے گزار چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی جان کو خطرہ بتایا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ یہاں ساتھ ہی ایک اسکول میں اس نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ اسکول سے ہاسٹل آتی تو بس سارا دن اپنی سوچ میں گم رہتی۔ زرنیش اس کا سر کھاتی تھی لیکن وہ خاموش رہتی۔ کبھی وہ بھی ایسی ہی تھی، لیکن اب وہ غیر ضروری بولنا چھوڑ چکی تھی۔ حریم، ہم اس کو اپنے ساتھ کب لے کر جائیں گے؟ زرنیش نے حریم کی گود سے مسکان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج ہی ڈاکٹر نے کہا ہے ہم سب گھر جا سکتے ہیں۔ حریم نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر اندر آئی۔ اس نے ان دونوں کا چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر، آپ بلز بتا دیں، زرنیش کلیئر کر دے گی۔ حریم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زرنیش نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ پر میم، وہ تو آپ کے ہسبینڈ کلیئر کر چکے ہیں، نرس نے ڈاکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا تو زرنیش نے حریم کی طرف دیکھا جو لب بھینچے ہوئے تھی۔ ضامن پچھلے 6 دن سے ہی ادھر تھا، نہ ہی وہ کچھ بولتا تھا اور نہ ہی حریم۔ وہ خاموشی سے حریم کے سارے کام کرتا، لیکن جب بھی مسکان کو اس کے پاس فیڈ کے لیے لایا جاتا وہ وہاں سے چلا جاتا۔ اس کو دیکھتے ضامن کو یاد آ جاتا تھا کہ حریم نے اسے دھوکہ دیا، اور حریم کے دل میں ایک کسک سی تھی۔ وہ جب بھی مسکان سے منہ موڑتا تھا، حریم کو جانے کیوں اپنا آپ مسکان کا مجرم لگتا تھا۔ مسکان اس کی بیٹی تھی اور وہ اس کو ہی جھوٹ کہتا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان آئی وہ محبت بھری رات بھول چکا تھا، یا یہ بھی کہ ایک دھوکہ تھا۔ حریم نہیں جانتی تھی لیکن خاموش رہتی تھی۔ وہ ضامن شاہ کو مخاطب بھی نہیں کرنا پسند کرتی تھی، اور ادھر ضامن شاہ، جس کو لگتا تھا کہ مسکان اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی سامنے آتی تھی ضامن شاہ کو الگ ہی احساس ہوتا، لیکن اس بچی کو وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ ضامن کے مطابق ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ آج صبح جب مسکان کو اس کے پاس لایا گیا تب سے ہی وہ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ خیر، حریم کو اس سے لینا دینا بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتی زرنیش کی طرف متوجہ ہوئی جو ان دونوں کی پیکنگ کر رہی تھی۔ حریم اس کو دیکھتے مسکرائی۔ ایک وہ تھی جس نے پریشانی میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایک بار اس سے سوال نہیں کیا۔ حریم کو وہ ان چند ماہ میں ہی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی۔ مسکان زرنیش کے پاس تھی اور حریم کی ویل چیئر ایک نرس دھکیل رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ضامن شاہ آتا ہوا نظر آیا۔ وہ بالکل ان دونوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ ضامن شاہ نے بنا کچھ بولے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہم خود چلے جائیں گے، سب کی ضرورت نہیں ہے، حریم نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مقصد تھا؟ وہ اسے نیچے اتارے ضامن خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارے ضامن شاہ، حریم چلائی۔ زرنیش کچھ بولنے لگی تھی پھر خاموش ہو گئی۔ چپ رہو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ضامن سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا۔ گارڈز ان کے ارد گرد چلتے آگے بڑھنے لگے۔ اس کو کار کی پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے اس نے زرنیش کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرنیش پیچھے بیٹھ گئی۔ مسکان، یہ آپ کے بابا جانی کی کار ہے، دیکھو کتنی بڑی ہے، زرنیش نے مسکان کو اس کی کار دکھاتے ہوئے کہا۔ ویسے حریم، تمہارے مطابق تو یہ بہت غریب انسان تھے، لیکن ان کے پاس تو اتنی ساری گاڑیاں ہیں اور گارڈز بھی، زرنیش نے باہر کھڑے ضامن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی دھوکہ تھا زرنیش، ان کے دھوکے نے میری زندگی کو مذاق بنا دیا، وہ آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بولی تھی، جبکہ اس کی بات کار میں بیٹھتے ضامن شاہ نے بھی سنی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔
ان کو ہاسٹل چھوڑ دیے وہ کافی دنوں بعد آج اپنے آفس گیا تھا، جہاں معاذ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھا تو اتنے دن سے؟ معاذ نے اس کے آفس داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ کہیں نہیں تھا، اس کو جواب دیتے وہ اپنی چیئر پر بیٹھا۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ معاذ نے خوشگواری سے پوچھا۔ ضامن نے بس ہنکارا بھرا۔ اس کے نکاح کے بعد معاذ اپنی بیوی کو لے کر ہانی مون ٹرپ پر چلا گیا تھا۔ وہاں سے پھر اس کا بزنس لندن میں تھا تو واپس وہیں چلا گیا۔ فون پر ان کا رابطہ تھا پر یوں کبھی گھر والوں پر بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہی معاذ پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کی ایک میٹنگ تھی شام میں، تب تک فری تھا، اس لیے اسے ملنے چلا آیا۔ ویسے ایک بات تو بتا، ویڈنگ نائٹ کیسی گزری؟ میرے جوس نے تیرا سٹریس ریلیز کیا تھا کہ نہیں؟ معاذ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ ضامن حیران ہوا۔ وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ مطلب اس جوس میں ٹیبلٹس تھی، وہ بھی پوری 3۔ معاذ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو ضامن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی وہ اپنا سر پکڑ گیا۔ مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ضامن نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ کیا کہہ رہی تھی اور کون کہہ رہی تھی؟ معاذ نے حیرت سے پوچھا۔ نکل جا یہاں سے معاذ، کہیں ایسا نہ ہو میں تیرا قتل کر دوں۔ ضامن اپنی چیئر سے اٹھتا غرایا تو معاذ معاملہ سمجھتا وہاں سے بھاگا تھا۔ اس نے معاذ کی بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیوں اس رات کو بھلا بیٹھا تھا۔ یقیناً یہ اس کے پلائے گئے جوس کا نتیجہ تھا، اور وہ خود کو اور اسے اتنے دنوں سے اذیت دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی جان سے منہ موڑے رکھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا جب وہ مسکان سے منہ موڑتا تھا تو اس کے دل میں درد کیوں اٹھتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ شام ہو گئی، سب لوگ آفس سے چلے گئے تھے۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے جب وہ آفس سے نکلا تھا۔ میری جان بابا کو معاف کر دو، میں اتنے دن تک آپ سے دور رہا۔ ضامن نے اس کے چھوٹی سی پیشانی پر لب رکھتے سرگوشی کی۔ وہ بیبی کارٹ میں تھی، اس کے قریب ہی حریم کا بیڈ تھا، دوسرا بیڈ خالی تھا۔ زرنیش اس ویکنڈ پر اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ بابا کی پرنسس، بابا لو یو سو مچ۔ اس کی بھوری آنکھیں چومتے ضامن شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ضامن نے اس کی گال سے اپنی ناک مس کی تو وہ کھلکھلائی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اتنی اونچی تھی کہ حریم، جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، وہ بھی اٹھ گئی۔ ضامن آپ یہاں کیا کریں؟ چھوڑے میری بیٹی کو۔ اپنے سامنے ضامن کو دیکھتے، مسکان کو اس کے ہاتھوں میں دیکھتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ حریم آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دو۔ مسکان کو احتیاط سے بیبی کارٹ میں لٹاتے حریم کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں کہا، کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ ضامن شاہ؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی کوئی معافی، یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ حریم غرائی تھی۔ ایسے مت کہو پلیز، معاف کر دو۔ اس کو نم آنکھوں سے دیکھتے ضامن شاہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ کہا نہ جائیے یہاں سے۔ اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکتی ہوئی بولی۔ اس کے چلانے پر مسکان رونے لگی تھی۔ حریم پلیز، ضامن نے پھر سے منت کی۔ جائیں یہاں سے، مجھے اپنی بیٹی کو فٹ کروانا ہے۔ روتی ہوئی مسکان کو اپنی گود میں لیتے سرد مہری سے بولی۔ حریم، ضامن نے بے بسی سے پکارا۔ کیا چاہتے ہیں، خود کو ختم کر لوں؟ حریم نے اسے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ضامن شاہ اس کی دھمکی سنتے وہاں سے چلا گیا اور پھر سے یہ سلسلہ رکا نہیں۔ 4 ماہ گزر چکے تھے اور یہ سلسلہ روز روز چلنے لگا تھا۔ وہ روزانہ آتا تھا، کبھی کچھ لے کر تو کبھی کچھ، لیکن حریم کو نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مان رہی تھی۔ ضامن شاہ کی اپنے لیے لائی ساری چیزیں وہ ڈسٹ بن میں پھینکتی تھی، لیکن مسکان کے لیے لائی گئی اس کی چیزیں سنبھال کر رکھتی تھی۔ مسکان کو بھی دکھاتی کہ دیکھو آپ کے بابا لے کر آئے، گویا وہ سمجھ رہی ہو۔ مسکان بھی آگے سے ہنستی تھی کہ اسے سمجھ آ رہی ہے۔ زرنیش بھی واپس آ چکی تھی۔ اس نے حریم سے کہا تھا کہ اسے ضامن کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن تب آگے سے حریم نے کہا، میرا دل انہیں معاف نہیں کر پا رہا۔ اس بیچ ہی نعمان صاحب اور حریم کی والدہ دونوں آئے تھے۔ انہوں نے اسے معافی مانگی۔ ضامن ہی انہیں لایا تھا، چاہے اسے جتنا اختلاف صحیح، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ حریم کو اس کے ماں باپ بھی غلط سمجھے۔ جب وہ نعمان صاحب کے گھر گیا، پہلے تو انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن پھر حریم کی قسم دینے پر انہوں نے اس کی مکمل بات سنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی ماں، جو کبھی بیچ راہ میں نہ چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ماں کی قسم کے آگے ہار گئے تھے۔ انہوں نے حریم کی والدہ سے شادی کر لی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ وہ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں ایک بٹا ہوا شخص قبول نہیں تھا،
اس لیے انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ نعمان صاحب کی شادی کے کافی عرصے تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بہت منتوں و مرادوں کے بعد انہوں نے حریم کو پایا تھا، اس لیے وہ ان کی لاڈلی تھی، لیکن اس کی ایک غلطی اسے دور کر گئی تھی ان سے جس پر وہ خود بھی تڑپ رہے تھے۔ ضامن کے سچ بتانے کے بعد وہ بھاگے چلے آئے۔ حریم نے انہیں معاف کر دیا تھا، ماں باپ تھے، کب تک ان سے ناراض رہتی۔ انہوں نے یہیں پر ہی ایک مینشن خرید لیا تھا اور یہاں سے حریم کو اپنے ساتھ مینشن لے آئے تھے۔ یہاں بھی ضامن روز آتا تھا، اس سے معافی مانگنے پر وہ اب تک معاف نہیں کر پائی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، وہ کھڑکی سے کودتا اندر داخل ہوا۔ بیبی کارڈ سے مسکان کو اٹھاتے اس سے ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد اس کو اٹھائے روم کے دروازے تک آیا۔ دروازہ لاک کیا تو سامنے ہی حریم کی والدہ کھڑی تھی۔ مسکان کو انہیں پکڑاتے وہ خود مسکراتا ہوا واپس پلٹا۔ حریم سو رہی تھی، اسے سوتے ہوئے ہی اپنی گود میں اٹھاتا وہ باہر نکل آیا۔ نعمان صاحب اور ان کی بیوی نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو خدا حافظ کیا تھا۔ وہ حریم کو لیے ایک ہوٹل آیا جہاں انہوں نے ایک مصنوعی سا جنگل بنا رکھا تھا۔ اس جنگل کے درمیان میں ڈنر ٹیبل ارینج تھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن اندر ہلکی ہلکی لائٹس لگا کر اس جگہ کو خوابناک سا بنایا گیا تھا۔ حریم کو وہاں لے جاتے اس نے نیچے کھڑا کیا تو اپنے سہارے پر کھڑے ہوتے ہی وہ ہوش میں آئی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی، سامنے ہی ضامن مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضامن؟ حریم کے لب پھڑپھڑائے۔ ضامن نے اس کے ہونٹوں پر تسلط جمایا تو وہ مکمل ہوش میں آتی مزاحمت کرنے لگی۔ I'm sorry حریم۔ کچھ ہی دیر میں اس سے الگ ہوتے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کے سامنے گلاب گھر گیا۔ حریم نے بنا اس پر غور کے ارد گرد دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں ضامن؟ مجھے گھر جانا ہے، مسکان رو رہی ہوگی۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، حریم نے سر جھٹک کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ اپنے نانوں کے پاس ہے، نہیں روئے گی۔ تم مجھ پر دھیان دو۔ حریم کب تک یوں ہی چلے گا؟ کیا ہم ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ ضامن اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کو کندھوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ کیوں اپنا کیا بھول گئے؟ آپ مجھے کتنا درد ہوا تھا بھول گئے؟ حریم کے لہجے میں طنز یا ہنسی شامل تھی۔ نہیں بھولا حریم، اگر بھولا ہوتا تو تم سے معافی نہ مانگ رہا ہوتا، پر اب بھولنا چاہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پرانا سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں پلیز۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ضامن نے التجا کی۔ حریم نے منہ موڑ لیا۔ حریم یوں رخ نہ پھیرو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ضامن نے اس کے رخ موڑنے پر تڑپ کر کہا، اور جب آپ مجھ سے اور میری بیٹی سے رخ موڑتے تھے تب اندازہ ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ حریم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو نم ہونے سے بچا نہیں پائی تھی۔ میں ہر تکلیف کا ازالہ کر دوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ ضامن نے واپس نیچے بیٹھتے ہوئے کہا تو حریم مزید خود پر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ اس کے برابر نیچے بیٹھتی ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ضامن شاہ نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کو نیچے سے اٹھاتا اس لیے ٹینٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں نیچے ایک گدا بچھایا گیا تھا۔ اس سے قریب آتے آج وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ حریم کو لٹاتا خود اس کے اوپر آیا تھا۔ حریم نے جھجکتے ہوئے رخ بدلنا چاہا، جب اس کو سیدھا کرتے وہ اس کے کندھوں پر اپنے سلگتے لب رکھنے لگا۔ جہاں بجا اپنا لمس چھوڑتا وہ اسے خود میں بینچتا جا رہا تھا، اور حریم نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، اس نے معاف کر دیا تھا۔ وہ خود بھی تھک گئی تھی اس سب سے۔ اس کا مضبوط سہارا وہی تھا، اس کی محبت وہی تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ماں بابا کو بنا بتائے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اب تو پھر وہ اسے معافی مانگ کر نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، پھر وہ پیچھے کیوں رہتی؟ اس نے معاف کر دیا تھا، اور ضامن شاہ نے کہا تھا اپنے کہے کے مطابق اپنی طرف سے وہ اس کی ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سارے پردے گراتے اسے خود میں شامل کرتا وہ حریم کو معتبر کر گیا تھا۔ اس کی نرمی اور محبت حریم کو پگھلا گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔